بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ جب تک اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کرو گے، کامل نیکی کے مرتبے کو نہ پہنچ سکو گے، اور جو کچھ بھی کسی چیز سے خرچ کرتے رہتے ہو، اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، بجز اس کے کہ جو خود اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا قبل اس کے کہ توریت اترے۔ تو آپ کہیے کہ توریت لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ سو جو شخص اللہ پر اس کے بعد جھوٹ گڑھ لے تو بس ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ بات فرما دی ہے، سو تم سیدھی راہ والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، سب کے لیے برکت والا اور سارے جہان کے لیے رہنما ہے۔ اس میں کھلے ہوئے نشان ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن سے ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں کے ذمے ہے حج کرنا اللہ کے لیے اس مکان کا، یعنی اس شخص کے ذمے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی نشانیوں سے کفر کر رہے ہو؟ درا حال یہ کہ اللہ تمہارے کرتوتوں کا گواہ ہے۔ آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، جو ایمان لا چکا اسے تم کیوں اللہ کی راہ سے ہٹا رہے ہو، اس راہ میں کجی نکال نکال کر؟ درا حال یہ کہ تم خود گواہ ہو، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والوں، اگر تم ان لوگوں میں سے کسی گروہ کا کہا مان لو گے جنہیں کتاب دی جا چکی ہے، تو وہ تمہارے ایمان لانے کے پیچھے تمہیں کافر بنا چھوڑیں گے۔ اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو؟ درا حال یہ کہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور تمہارے درمیان اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور جو کوئی اللہ کو مضبوط پکڑتا ہے وہ ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کیا جاتا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جو اس کے ڈرنے کا حق ہے، اور جان نہ دینا بجز اس حال کے کہ تم مسلم ہو، اور اللہ کی رسی مل کر مضبوط تھامے رہو، اور باہم نا اتفاقی نہ کرو۔ اور اللہ کا یہ انعام اپنے اوپر یاد رکھو کہ جب تم باہم دشمن تھے تو اس نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، سو تم اس کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، سو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام کھول کر سناتا رہتا ہے تاکہ تم راہیاب رہو۔ اور ضرور ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت رہے جو نیکی کی طرف بلایا کرے، اور بھلائی کا حکم دیا کرے، اور بدی سے روکا کرے، اور پورے کامیاب یہی تو ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے بعد اس کے کہ انہیں شواہد پہنچ چکے تھے باہم تفریق کر لی اور مختلف ہو گئے۔ عذاب عظیم انہی کو تو ہوتا ہے۔ اس روز جس روز بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، پھر جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ہی کافر ہو گئے تھے اپنے ایمان کے بعد؟ سو عذاب چکھو اپنے کفر کی پاداش میں۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم انہیں تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ مخلوقات پر ظلم نہیں چاہتا۔ اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جائیں گے۔ تم لوگ بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اہل کتاب بھی اگر ایمان لے آتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔
ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں مگر اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ وہ تم کو بجز خفیف اذیت کے ہرگز کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے مقابلہ کریں گے تو تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی۔ ان پر لیس دی گئی ہے ذلت، خواہ کہیں بھی وہ پائے جائیں، سوا اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عہد ہو یا لوگوں کی طرف سے کوئی عہد ہو، اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ان پر پستی لیس دی گئی۔ یہ سب اس سبب سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کے منکر ہو جاتے تھے اور نبیوں کو بلا وجہ قتل کر ڈالتے تھے۔ یہ سب اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حدود سے نکل جاتے تھے۔ سب یکساں نہیں، انہی اہل کتاب میں ایک جماعت قائم ہے، یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو اوقات شب میں پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں اور اچھی باتوں کی طرف دوڑتے ہیں، یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اور جو بھی نیک کام یہ کریں گے اس سے ہرگز محروم نہ کیے جائیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ہرگز ان کے ذرا بھی کام اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال آئیں گے نہ ان کی اولاد، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ یہ جو کچھ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک ہوا ہے جس میں سخت سردی ہے، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی کو لگ جائے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، پھر وہ ہوا اس کھیتی کو برباد کر دے، تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والوں، اپنے سوا کسی کو گہرا دوست نہ بناؤ۔ وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی بات اٹھا نہیں رکھتے اور تمہارے دکھ پہنچنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ بغض تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو پڑتا ہے، اور جو کچھ ان کے دل چھپائے ہوئے ہیں وہ اور بھی بڑھ کر ہے۔ ہم تو تمہارے لیے نشانیاں کھول کر ظاہر کر چکے ہیں، اگر تم عقل سے کام لینے والے ہو۔ تم تو ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو، اور یہ تم سے ذرا محبت نہیں رکھتے۔ تم کتاب آسمانی پر ان کے کل پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر شدت غیظ سے انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غیظ میں مر رہو، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی اچھی حالت پیش آ جاتی ہے تو یہ ان لوگوں کو دکھ پہنچاتی ہے، اور اگر تم پر کوئی بری حالت آ پڑتی ہے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر و تقوی اختیار کیے رہو تو تم کو ان کی چالیں ذرا بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گی، بے شک اللہ ان کے اعمال پر پورا احاطہ رکھتا ہے۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے، مسلمانوں کو قتال کے لیے مناسب مقامات پر لے جاتے ہوئے، اور اللہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ جب تم سے دو جماعتیں اس کا خیال کر بیٹھی تھیں کہ ہمت ہار دیں، بہرحال یہ کہ اللہ دونوں کا مددگار تھا، اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ اور یقیناً اللہ نے تمہاری نصرت کی بدر میں، حالانکہ تم پست تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو، عجب کیا کہ شکر گزار بن جاؤ۔ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد 3000 اتارے ہوئے فرشتوں سے کرے؟ کیوں نہیں، بشرط یہ کہ تم نے صبر و تقوی قائم رکھا۔ اور اگر وہ تم پر فوراً آ پڑیں گے تو تمہارا پروردگار تمہاری مدد 5000 نشان کیے ہوئے فرشتوں سے کرے گا۔ اور یہ تو اللہ نے اس لیے کیا کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہیں اس سے دل جمعی حاصل ہو جائے، ورنہ نصرت تو بس زبردست اور حکمت والے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور یہ نصرت اس غرض سے تھی تاکہ کفر کرنے والوں میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے، یا انہیں خوار کر دے کہ وہ ناکام ہو کر واپس جائیں۔
آپ کو اس امر میں کوئی دخل نہیں۔ اللہ خواہ ان کی توبہ قبول کرے خواہ انہیں عذاب دے، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا مغفرت والا بڑا رحمت والا ہے۔ اے ایمان والوں، سود کئی کئی حصے بڑھا کر نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور مغفرت کی طرف جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے ڈرو، اور جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض سارے آسمان اور زمین ہیں، اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فراغت اور تنگی دونوں میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کے ضبط کرنے والے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی بیجا حرکت کر بیٹھتے ہیں یا اپنے ہی حق میں کوئی ظلم کر ڈالتے ہیں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو۔ اور یہ لوگ اپنے کیے ہوئے پر اصرار نہیں کرتے، درحال یہ کہ وہ جان رہے ہوں۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے اور بہشت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کام کرنے والوں کے لیے کیسا اچھا معاوضہ ہے۔ یقیناً تم سے قبل مختلف طریقے گزر چکے ہیں، سو تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ ایک اعلان ہے سارے لوگوں کے لیے اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہے۔ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچ جائے تو ان لوگوں کو بھی تو ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم ان ایام کی الٹ پھیر تو لوگوں کے درمیان کرتے ہی رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے، اور تم میں سے کچھ کو شہید بناتا ہے اور ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ شاید تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور نہ صبر کرنے والوں کو جانا۔ اور تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے قبل اس کے اس کے سامنے آؤ، سو اس کو تو اب تم نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس ایک رسول ہی ہیں، ان سے قبل اور بھی رسول گزر چکے ہیں، سو اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے؟ اور جو کوئی بھی الٹے پاؤں چلا جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا، اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ اور ممکن نہیں کسی کے لیے کہ وہ ایک میعاد مقرر پر حکم خدا کے بغیر مر جائے، اور جو کوئی دنیا کا فائدہ چاہتا ہے ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت کا نفع چاہتا ہے تو اسے اس آخرت کا حصہ دے دیں گے، اور ان قریب ہم شکر گزاروں کو بدلہ دے دیں گے۔ اور کتنے ہی نبی ہو چکے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے لڑے ہیں، سو جو کچھ انہیں اللہ کی راہ میں پیش آیا اس سے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ وہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ان کا کہنا تو بس اتنا ہی تھا کہ وہ کہتے رہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے باب میں ہماری زیادتی کو بخش دے، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور ہم کو کافروں پر غالب کر۔ سو اللہ نے انہیں دنیا کا بھی عوض دیا اور آخرت کا بھی عمدہ عوض، اور اللہ نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ اے ایمان والوں، اگر تم ان لوگوں کا کہا مانو گے جو کافر ہیں تو وہ تمہیں پچھلے پیروں واپس کر دیں گے اور تم گھاٹے میں آ کر رہ جاؤ گے۔
البتہ تمہارا دوست اللہ ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ ہم ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ایسی چیز کو ٹھہرایا جس کے لیے کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیسی بری جگہ ظالموں کے لیے ہے۔ اور یقیناً تم سے اللہ نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ نصرت، جبکہ تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم خود ہی کمزور پڑ گئے اور باہم جھگڑنے لگے حکم رسول کے باب میں، اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا تھا جو کچھ کہ تم چاہتے تھے۔ بعض تم میں وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور بعض تم میں ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تم کو ان سے ہٹا لیا تاکہ تمہاری پوری آزمائش کرے، اور اللہ نے یقیناً تم سے درگزر کی، اور اللہ ایمان والوں کے حق میں بڑا فضل والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم چڑھے جا رہے تھے اور مڑ کر بھی کسی کو نہ دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے کی جانب سے، سو اللہ نے تمہیں غم دیا غم کے پاداش میں، تاکہ تم رنجیدہ نہ ہوا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ اس مصیبت سے جو تم پر پڑے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تمہارے اوپر راحت نازل کی، یعنی غنودگی کہ اس کا تم میں سے ایک جماعت پر غلبہ ہو رہا تھا، اور ایک جماعت وہ تھی کہ اسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ یہ اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت خیالات، جاہلیت کے خیالات قائم کر رہے تھے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے۔ یہ لوگ دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہمارا اختیار چلتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم گھروں میں ہوتے، جب بھی وہ لوگ تو جن کے لیے قتل مقدر ہو چکا تھا اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل ہی پڑتے، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے باطن کی آزمائش کرے، اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے صاف کر دے، اور اللہ باطن کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پھر گئے تھے جس دن کے دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئی تھیں، تو یہ تو بس اس سبب سے ہوا کہ شیطان نے انہیں ان کے بعض کرتوتوں کے سبب لغزش دے دی تھی، اور بے شک اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا مغفرت والا، بڑا علم والا ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو حقیقتاً کفر اختیار کیے ہوئے ہیں اور اپنے بھائیوں کی نسبت کہتے ہیں، جبکہ وہ لوگ زمین پر سفر کرتے ہیں یا کہیں غزوہ کرنے جاتے ہیں، کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ یہ بات اس لیے ان کی زبان پر آئی ہے تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں سبب حسرت بنا دے، اور اللہ ہی جلاتا اور مارتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا رہتا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت و رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور تم لوگ خواہ مر جاؤ یا مارے جاؤ ضرور اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر یہ اللہ کی رحمت ہی کے سبب سے ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم رہے، اور اگر آپ تند خو سخت تباہ ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو گئے ہوتے، سو آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے استغفار کر دیجئے، اور ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہیے، لیکن جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیے، بے شک اللہ ان سے محبت رکھتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہارا ساتھ دے؟ اور ایمان والوں کو تو چاہیے کہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے،
اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو ظاہر کرے گا، پھر ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا پورا عوض ملے گا اور ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا۔ کیا جو شخص رضائے الہی کا تابع ہے وہ بھلا اس جیسا ہو جائے گا جو غضب الہی کا مستحق ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقوں میں ہوں گے اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ حقیقت میں اللہ نے بڑا احسان مسلمانوں پر کیا جبکہ انہی میں سے ایک پیغمبر ان میں بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک صاف رکھتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اور جب تمہیں ایسی ہار اٹھانی پڑی جس کی دگنی تم فریق مقابل پر ڈال چکے تھے تو تم کہنے لگے یہ کدھر سے ہوئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہاری ہی طرف سے ہوئی، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو مصیبت تم پر اس روز پڑی جبکہ دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے سو وہ اللہ کی مشیت سے ہوئی تاکہ اللہ مومنین کو جان لے اور ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت اختیار کی، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع میں جاؤ، تو وہ بولے کہ اگر کوئی ڈھنگ کی جنگ دیکھتے تو ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے۔ یہ لوگ اس روز ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک ہو گئے۔ یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور جو کچھ یہ چھپائے ہوئے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ درا حال یہ کہ خود بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تو اگر تم سچے ہو تو اپنے کو موت سے بچا لینا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ لوگ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں، رزق پاتے رہتے ہیں، ان نعمتوں سے مسرور ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہیں، اور جو لوگ ان کے بعد والوں سے ابھی ان سے نہیں جا ملے ہیں ان کی بھی اس حالت سے خوش ہیں کہ ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں اللہ کے انعام اور فضل پر، اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو مان لیا بعد اس کے کہ انہیں زخم لگ چکا تھا، ان میں سے جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے کہنے والوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف بڑا سامان اکٹھا کیا ہے، ان سے ڈرو، لیکن اس نے ان کا جوش ایمان اور بڑھا دیا، اور یہ لوگ بولے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ سو یہ لوگ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس آئے کہ انہیں کوئی ناگواری ذرا نہ پیش آئی، اور یہ لوگ رضائے الہی کے تابع رہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں کے ذریعے سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرو اگر ایمان والے ہو۔ اور آپ کے لیے یہ لوگ جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں باعث غم نہ بنے، یقیناً یہ لوگ اللہ کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کی یہی مشیت ہے کہ ان کے لیے آخرت میں ذرا بھی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے عوض کفر کو خرید دیا ہے وہ اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو انہیں بس اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ جرم میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جس حال پر تم ہو اللہ اس پر ایمان والوں کو چھوڑے رکھنے کا نہیں جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر لے، اور نہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرنے والا ہے۔
البتہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے انتخاب کر لیتا ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تم نے تقوی اختیار کر لیا تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور جو لوگ کہ اس مال میں بخل کرتے رہتے ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں کچھ اچھا ہے، نہیں بلکہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ یقیناً انہیں قیامت کے دن طوق پہنایا جائے گا اس مال کا جس میں انہوں نے بخل کیا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم ضرور ان کے کہے ہوئے کو لکھ کر رہیں گے اور ان کے ناحق قتل انبیاء کو بھی، اور ہم کہیں گے کہ اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان حرکتوں کی وجہ سے ہوا جو تم آگے بھیج چکے ہو، اور اس لیے کہ اللہ بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے تئیں ایسی نیاز نہ پیش کرے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پیشتر یقیناً تمہارے پاس رسول دلائل کے ساتھ اور اس معجزے کے ساتھ بھی آ چکے جسے تم کہہ رہے ہو، تو تم نے انہیں کیوں قتل کر ڈالا اگر تم سچے ہو؟ سو اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو آپ سے پیشتر بھی پیغمبروں کی تکذیب ہو چکی ہے جو شواہد اور فرشتوں اور روشن کتاب کے ساتھ آئے تھے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو تمہاری پوری مزدوری تو بس قیامت ہی کے دن ملے گی۔ تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو وہی کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں بجز ایک دھوکے کے سودے کے۔ یقیناً تم اپنے مال اور جان سے آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم بہت سی دل آزاری کی باتیں ان سے بھی سنو گے جنہیں تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے، اور ان سے بھی جو مشرک ہیں۔ اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ تاکیدی احکام میں سے ہے۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ کتاب کو پوری طرح ظاہر کر دینا عام لوگوں پر اور اسے چھپانا مت، سو انہوں نے اس عہد کو اپنے پسے پشت پھینک دیا اور اس کو ایک حقیر قیمت کے عوض میں بیچ ڈالا۔ سو کیسی بری چیز ہے جسے وہ خرید رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام نہیں کیے ہیں ان پر بھی ان کی مداح کی جائے، سو ایسے لوگوں کے لیے ہرگز نہ خیال کرو کہ وہ عذاب سے حفاظت میں رہیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر برابر یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب لا یعنی نہیں پیدا کیا ہے، تو پاک ہے، سو محفوظ رکھ ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے جسے دوزخ میں داخل کر دیا اسے واقعی رسوا ہی کر دیا، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا ایمان کی پکار کرتے ہوئے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہماری خطاؤں کو زائل کر دے، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں عطا کر وہ چیز جس کا تو ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت وعدہ کر چکا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
سو ان کی دعا کو ان کے پروردگار نے قبول کر لیا، اس لیے کہ میں تم میں کسی عمل کرنے والے کے خواہ مرد ہو یا عورت عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو۔ تو جن لوگوں نے ترک وطن کیا اور اپنے شہروں سے نکالے گئے اور تکلیفیں انہیں میری راہ میں دی گئیں اور وہ لڑے اور مارے گئے، ان کی خطائیں ضرور ان سے معاف کر دی جائیں گی، اور میں ضرور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کے پاس سے ثواب ملے گا اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ یہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا کہیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ چند روزہ بہار ہے، پھر تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیسی بری آرام گاہ ہے۔ البتہ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے حق میں کہیں بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ان پر اتارا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی آیتوں کا حقیر قیمت پر سودا نہیں کرتے، انہیں ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ضرور ملے گا، بے شک اللہ حساب بہت جلد لے لیتا ہے۔ اے ایمان والوں، صبر کرو اور مقابلے میں صبر کرتے رہو اور مقابلے کے لیے مستعد رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، عجب نہیں جو فلاح پا جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے تقوی اختیار کرو، جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بکثرت مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ سے تقوی اختیار کرو جس کے واسطے سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قرابتوں کے باب میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگران ہے۔ اور یتیموں کو ان کا مال پہنچا دو، اور پاکیزہ کو گندی چیز سے مت تبدیل کرو، اور ان کا مال مت کھاؤ اپنے مال کے ساتھ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے باب میں انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 سے، خواہ 3 سے، خواہ 4 سے۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو، یا جو کنیز تمہاری ملک میں ہے اس میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے، اور تم بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، لیکن اگر وہ خوش دلی سے تمہارے لیے اس کا کوئی جز چھوڑ دیں تو تم اسے مزیدار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ، اور کم عقلوں کو اپنا وہ مال نہ دے دو جس کو اللہ نے تمہارے لیے مایہ زندگی بنایا ہے، اور اس مال میں سے انہیں کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے بھلائی کی بات کہتے رہو، اور یتیموں کی جانچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ عمر نکاح کو پہنچ جائیں، تو اگر تم ان میں ہوشیاری دیکھ لو تو ان کے حوالے ان کا مال کر دو، اور مال کو جلد جلد اسراف سے اور اس خیال سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے مت کھا ڈالو، بلکہ جو شخص خوشحال ہو وہ تو اپنے کو بالکل روکے رہے، البتہ جو شخص نادار ہو وہ مناسب مقدار میں کھا سکتا ہے، اور جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کر لیا کرو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی اس چیز میں حصہ ہے جس کو والدین اور نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس چیز میں حصہ ہے جس کو والدین اور نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، اس متروکہ میں تھوڑا ہو یا زیادہ بہرحال ایک حصہ قطعی ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت اعزہ اور یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے ہمدردی کی بات کہو، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو ان کی انہیں کیسی فکر رہے،
پس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور بات پکی کہیں۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا لیتے ہیں وہ بس اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور عنقریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر 2 سے زائد عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے 2/3 حصہ اس مال کا ہے جو مورث چھوڑ گیا ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے نصف حصہ ہے، اور مورث کے والدین یعنی ان دونوں میں ہر ایک کے لیے اس مال کا 6واں حصہ ہے جو وہ چھوڑ گیا ہے، بشرط یہ کہ مورث کے کوئی اولاد ہو، اور اگر مورث کے کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 ہے، لیکن اگر مورث کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ وصیت کے نکالنے کے بعد کہ مورث اس کی وصیت کر جائے یا ادائے قرض کے بعد، تمہارے باپ ہوں کہ تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے ہو کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تم سے قریب تر کون ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر ہے، بے شک اللہ ہی علم والا حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، بشرط یہ کہ ان کے کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کے اولاد ہو تو تمہارے لیے بیویوں کے ترکے کی 1/4 ہے۔ وصیت نکالنے کے بعد جس کی وہ وصیت کر جائیں یا ادائے قرض کے بعد، اور ان بیویوں کے لیے تمہارے ترکے کی 1/4 ہے، بشرط یہ کہ تمہارے کوئی اولاد نہ ہو، لیکن اگر تمہارے کچھ اولاد ہو تو ان بیویوں کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا، بعد وصیت نکالنے کے جس کی وصیت تم کر جاؤ یا ادائے قرض کے بعد، اور اگر کوئی مورث مرد ہو یا عورت ایسا ہو جس کے نہ اصول ہو نہ فروع، اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے، اور اگر یہ لوگ اس سے زائد ہوں تو وہ 1/3 میں شریک ہوں گے، بعد وصیت نکالنے کے جس کی وصیت کر دی جائے یا ادائے قرض کے بعد بغیر کسی کے نقصان پہنچائے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بڑا علم والا بڑا بردبار ہے۔ یہ سب خداوندی ضابطے ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کرے گا اللہ اسے بہشت کے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کے ضابطوں کی حدود سے باہر نکل جائے گا، اسے وہ دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا، اور اسے ذلت دینے والا عذاب ہوگا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر 4 آدمی اپنے میں سے گواہ کر لو، سو اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں کے اندر بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکال دے۔ اور تم میں سے کوئی 2 جو وہ کام کریں انہیں اذیت پہنچاؤ، پھر اگر دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے تعرض نہ کرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے وہ تو بس انہی لوگوں کی ہے جو بری حرکت نادانی سے کر بیٹھتے ہیں اور پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برابر گناہ کرتے رہیں یہاں تک کہ موت ان میں سے کسی کے سامنے آ کھڑی ہو، اور تب وہ کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ جو اسی حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والوں، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے جبراً مالک ہو جاؤ، اور نہ انہیں اس غرض سے قید رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ وصول کر لو،
بجز اس صورت کے کہ وہ صریح بدکاری کی مرتکب ہوں، اور بیویوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے گزر بسر کیا کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو عجب کیا کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ اس کے اندر کوئی بڑی بھلائی رکھ دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اس بیوی کو مال کا انبار دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو۔ کیا تم بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کر کے اسے واپس لو گے؟ اور تم کیسے اسے واپس لے سکتے ہو؟ درا حال یہ کہ ایک دوسرے سے خلوت کر چکے ہو اور وہ بیویاں تم سے ایک مضبوط اقرار لے چکی ہیں۔ اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، مگر ہاں جو کچھ ہو چکا ہو چکا۔ بے شک یہ بڑی بے حیائی اور نفرت کی بات تھی اور بہت برا طریقہ تھا۔ تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہی ہیں اور جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہے۔ لیکن اگر ابھی تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور جو بیٹے تمہاری نسل سے ہوں ان کی بیویاں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو یکجا کرو، مگر ہاں جو ہو چکا ہو چکا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔